الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والعاقبة للمتقين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ایک ہے اللہ تعالیٰ کو ماننا، اور ایک چیز ہے اللہ تعالیٰ کو مان کر خود کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنا۔ جیسے مثال کے طور پر مدرسے میں داخل ہونے والے طالب علم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فلاں بھی استاذ ہے، فلاں بھی استاذ ہے، فلاں بھی استاذ ہے۔ معلوم ہونا الگ بات ہے، اور خود کو کسی استاذ کے قریب کرنا الگ بات ہے۔ اور خود کو کسی استاذ کے قریب کر کے اس کے علمی کمالات سے مستفیض ہونا، پھر قدم قدم پر اس فیض کو محسوس کرنا، یہ الگ بات ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کو ماننا الگ ہے، خود کو اللہ کے قریب کرنا الگ بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خصوصی قرب کے فیض کو حاصل کر کے قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کو محسوس کرنا، یہ الگ بات ہے۔ آج کا انسان اللہ کو مانتا تو ہے، لیکن خود کو اللہ کے قریب نہیں کرتا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب اسی وقت نصیب ہوتا ہے جب انسان اپنی خواہشات کی قربانی دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، جس نے اپنے خواہشات ہی کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ تو دنیا میں پیدا ہونے والا انسان ہر کوئی اللہ کی بندگی نہیں کرتا، ہر کوئی اللہ تعالیٰ کی غلامی نہیں کرتا۔ تقریباً 90% سے زیادہ لوگ وہی ہوتے ہیں جو بجائے اللہ کی غلامی کرنے کے اپنے نفس کی غلامی کرتے ہیں۔ ان مجلسوں کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے نفس کی غلامی چھوڑ دیں، ہم اپنے نفس کی غلامی چھوڑ دیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پائے کے بزرگ گزرے۔ ایک مرتبہ طبیعت ناساز تھی، کافی لمبا بے ہوشی کی کیفیت ان پر طاری رہی۔ ان کے متعلقین اس وقت موجود ایک جوگی کے پاس لے کر گئے۔
اس نے کچھ تصرف کیا، حضرت کو ہوش آیا، جب حضرت نے آنکھیں کھولی دیکھا جوگی سامنے، اپنے متعلقین پر برس پڑے، خوب ڈانٹا۔ پھر اس جوگی سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ آپ کو یہ کمال ملا کیسے؟ آپ کو یہ کمال ملا کیسے؟ اس نے کہا کہ اپنے نفس کے خواہشات کی قربانی دے کر۔ اللہ والے ہوتے ہیں۔ حضرت نے موقع کو دیکھ کر ایک عجیب سوال کیا، پوچھا اچھا یہ بتائیں کہ آپ اپنے نفس کی اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ اس نے کہا کہ بالکل نہیں مانتا۔ حضرت نے پلٹ کر پوچھا کہ تجھ سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے جو ساری زندگی اپنے خواہشات کو نہ مانے اور اس بات کو نہیں مانتا؟ یہ کیسی تیری نفس کی قربانی؟ پھر حضرت نے ایک توجہ ڈالی، اور یہ توجہ اور یہ سوال اس کے اسلام لانے کا ذریعہ بنا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو جتنے کمالات ملتے ہیں اپنے نفس کے خواہشات کی قربانی دینے سے ملتے ہیں۔ نفس اگر چاہتا ہے کہ کسی کو دیکھیں، بد نظری کریں، اور انسان ہمت کر کے کوشش کر کے اپنے آپ کو بد نظری سے بچا لے گا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اسے بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت عطا فرمائیں گے۔ ظاہری آنکھیں ہر کسی کے پاس ہیں، دل کی آنکھیں ہر کسی کو نہیں ملا کرتی۔ دل کی آنکھیں ہر کسی کو نہیں ملا کرتی۔ تو اپنے خواہشات کی قربانی دینا، گناہوں سے بچنا، اسی وقت اللہ تعالیٰ کا خصوصی قرب بندے کو مل سکتا ہے۔ جب خصوصی قرب ملے گا تب ہی بندہ اللہ کو محسوس کر سکتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے غالباً اتوار ہی کو حضرت اقدس مفتی عبدالحمید صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے۔ آپ کے سامنے انہوں نے ایک بات کہی کہ رائے پور میں آج بھی درخت کے پتے سے ذکر کی آواز آتی ہے۔ حقیقت ہے، حضرت نے تو صرف رائے پور کے درختوں کا تذکرہ کیا، ورنہ اس زمین پر اگا ہوا ایک ایک درخت اور ایک ایک درخت پر لگا ہوا ایک ایک پتا اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت خواجہ عبدالمالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ گزرے، اتنے پائے کے بزرگ تھے، جب ان کے شیخ نے انہیں خلافت دی خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس درجے کو وہ پہنچ چکے تھے کہ ایک مرتبہ روتے ہوئے حضرت کے پاس آئے، کہنے لگے حضرت اب تو میں استنجا کے لیے ڈھیلا استعمال کرنے پر بھی اپنے آپ کو نہیں پاتا، اب میں یہ بھی نہیں رہا کہ میں ڈھیلا استعمال کر سکوں۔ شیخ نے پوچھا وہ کیوں؟ کہنے لگے جب میں ڈھیلا استعمال کرنے کے لیے کسی ڈھیلے کو لیتا ہوں تو مجھے اس میں سے بھی اللہ اللہ کی آواز آتی ہے۔ یعنی جس پتھر کو میں لوں استنجے کے طور پر استنجا کرنے کے لیے، جب میں اس پتھر کو لیتا ہوں تو اس پتھر میں بھی مجھے اللہ اللہ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ پھر خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے توجہ ڈالی، وہ کیفیت ختم ہو گئی۔ تو بندہ جب اپنے خواہشات کی قربانی دینا شروع کرے گا، وہیں سے اسے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہونا شروع ہو جائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ کا خصوصی قرب بندے کو نصیب ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو عام بندہ نہیں بناتے، اس بندے کو
عام بندہ نہیں بنا کے رکھتے۔ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتے رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ کچھ کام کرتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ چلتا ہے۔ اب جس کی آنکھیں ہی اللہ بن جائیں، جس کے کان ہی اللہ بن جائیں، کیا مقام و مرتبہ رہے گا اس کا؟ کسی بزرگ نے بڑی عجیب بات کہی، جنت بس ایک قدم پر ہے، جنت بس ایک قدم پر ہے۔ کہا کہ بس اپنے نفس پر قدم رکھو، اگلا قدم جنت میں، اپنے نفس پر قدم رکھو، اگلا قدم سیدھا جنت میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خالق و مالک اللہ کو اپنا حقیقی معبود بنائیں، نہ یہ کہ اپنے نفس اور خواہشات کو اپنا معبود اور اپنا خدا بنائے رکھیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آگے کیا ہے؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کے باوجود اللہ تعالیٰ انہیں گمراہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ہمیں اس قرآن پاک کی آیت کے ذریعے سے اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ کیا کہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ نہیں کہ ہم نے بھی اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا، اور اس پر سب سے پہلا یہ عذاب ہمیں ملا کہ معلوم ہونے کے باوجود ہم گمراہ ہو گئے۔ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اللہ تعالیٰ مہر مار دیتے ہیں کانوں پر، دل پر، پھر حق بات کا اثر اس بندے کے دل پر بھی نہیں ہوتا۔ ہمیں خود اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ میرا نام مسلمانوں والا، کام مسلمانوں والے، لیکن کہیں میں نے اپنے نفس کو اپنا معبود تو نہیں بنا رکھا، جس کی بنیاد پر سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود میں محروم ہوں۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ تعالیٰ نے علم کے باوجود گمراہ کر رکھا گیا، اور صرف گمراہی نہیں کر دیا بلکہ آنکھوں پر، دل پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، اور آگے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آنکھوں پر پردہ بھی ڈال دیا۔ اس کے لیے اپنے خواہشات کو معبود نہیں بنانا چاہیے، اپنے خواہشات کو اپنا خدا نہ بنا لیا جائے، بلکہ اپنے خواہشات کی قربانی دے کر جتنا ہو سکے ہمت اور کوشش کر کے بندہ جتنا کوشش کر سکتا ہے کرتا جائے، اللہ تعالیٰ نوازنے تیار ہیں۔ آج ہزاروں انسان میں کوئی ایک انسان ہے، آج ہزاروں انسانوں میں کوئی ایک حقیقی معنی میں انسان ہے۔ انسان وہ نہیں کہ جس کے پاس دو آنکھیں ہوں، دو کان ہوں، ناک ہو، ہاتھ ہو، پیر ہو، بلکہ حقیقی معنی میں انسان وہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس انسانیت ہو، جس کے پاس انسانیت ہو۔ انسانیت کے بغیر انسان بن ہی نہیں سکتا، انسانیت کے بغیر انسان حقیقی معنی میں انسان بن ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اگر دیکھا جائے بیعت کے بعد
جو سب سے پہلا ذکر دیا جاتا ہے ہمارے مشائخ کے یہاں وہ ہے لا الہ الا اللہ کا ذکر، ساری چیزوں کی نفی، لا الہ الا اللہ، تمام چیزوں کی نفی، ہر چیز کی نفی کر بیٹھے انسان، یہاں تک کہ خود اپنی ذات کو بھی بھول جائے، خود اپنی ذات کو بھول جائے۔ جب اپنے آپ کو بھول جائے گا اور ہر چیز کی نفی کر بیٹھے گا، جب اس اعتبار سے کچھ مقام انسان کو ملتا ہے تب ذکر اس میں ذات کرایا جاتا ہے، اللہ 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 کا ذکر، اور ذکر اس میں ذات کے ذریعے سے انسان کے لیے حقیقی ذات تک پہنچنا آسان ہوتا ہے۔ آج ہم لوگ حقیقی اعتبار سے ذکر بھی نہیں کرتے، ہمیں ذکر کرنا بھی نہیں آتا، ہمیں تو حقیقی معنی میں ذکر کرنا بھی نہیں آتا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں مجھے ایک مرتبہ سبق میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، میں کتاب لے کر شیخ الہند کے پاس گیا بعد نماز فجر، حضرت کا اپنا معمول تھا، حضرت اپنا کمرہ بند کر کے ذکر بالجہر کیا کرتے تھے۔ جب میں نے دیکھا کہ دروازہ اندر سے بند ہے، میں انتظار کرتا رہا، جب کچھ دیر کے بعد حضرت نے دروازہ کھولا، یو پی کے ٹھنڈی بڑی مشہور، یو پی کی ٹھنڈی بڑی مشہور، حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اس ٹھنڈی میں بھی حضرت پر ذکر کا ایسا اثر ہوا تھا کہ پورا بدن پسینے سے بھیگا ہوا تھا، پورا بدن پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی، اس سے بڑا جہنم سے بڑھ کر یہ عذاب ہوگا کہ محفل ذکر میں بیٹھ کر بھی بندہ ذکر نہ کرے، محفل ذکر میں بیٹھ کر بھی بندہ ذکر نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر انسان اپنے نفس کا غلام بنتا گیا، اور جو اپنے نفس کا غلام بن گیا، بقول شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ اپنے نفس کا کتا بن گیا۔ انسان اپنے نفس کا کتا یوں ہی نہیں بنتا، پہلے اپنے نفس کا غلام بنتا ہے، جو نفس نے کہا وہی کر دیا، جو نفس نے کہا وہی کر دیا۔ اس لیے ہمارے مشائخ سب سے پہلے نفس کو اور نفس کے مکر و فریب سے انسان کو بچانے کی پوری کوشش کرتے، نفس کی شرارتوں سے بچنے والا انسان بن جائے، نفس کی شرارتوں سے بچ جائے۔ نفس کی شرارتوں سے بچ گیا، بس سارے کمالات اسے مل جاتے ہیں۔ پھر نفس کی مخالفت اور نفس کے مکر و فریب سے بچنا، اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خود اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا کی اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں، اللہ مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ جب حضور یہ دعا مانگ سکتے ہیں تو ہمیں کتنی دعا مانگنے کی ضرورت ہے۔ ہم تو دعا بھی نہیں مانگتے، جس وقت اللہ تعالیٰ کچھ خاص دینا چاہتے ہیں اس وقت تو ہم بستروں میں آرام سے سوئے پڑے رہتے ہیں۔ رات کے آخری پہر میں آہ و فغاں کیے بغیر بندے کو کچھ نہیں ملا کرتا۔ یہ اصولی بات ہمیشہ یاد رکھیں، رات کے آخری پہر میں
اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے بغیر، گھنٹوں استغفار کیے بغیر کسی کو کچھ نہیں ملا اور کچھ نہیں ملے گا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ نفس اور شیطان عام طور پر اسی وقت انسان کو سلا دیتا ہے۔ اسی وقت انسان کو سلا دیتا ہے۔ وہ وقت وہ ہوتا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ خود پہلے آسمان پر آتے ہیں بندے کو کچھ دینے کے لیے، اور اللہ خود کہتے ہیں کہ مانگو، کوئی مجھ سے علم مانگے تو میں اس پر علم کے دروازے کھول دوں، کوئی مجھ سے رزق مانگے تو میں اس پر رزق کے دروازے کھول دوں۔ لیکن ہمارا نفس، ہم چونکہ اپنے نفس کے غلام بن چکے ہیں، تو جیسے نفس ہمیں جس انداز سے چلاتا ہے بس ہم اسی انداز سے چل پڑتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، نفس کی غلامی انسان کو ایک نہ ایک دن ضرور ہلاک و برباد کر کے رہے گی۔ نفس کی غلامی انسان کو بالیقین ایک نہ ایک دن ضرور ہلاک و برباد کر کے رہے گی، بلکہ ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو مارنا چاہا، کنویں میں پھینک دیا۔ یوسف علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت تو کی، اس وقت انہوں نے اپنی طاقت دکھائی، اپنے نبی باپ کو دھوکہ دیا، سب کچھ کیا، لیکن آخر میں کیا ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک گئے، ذلیل ہو گئے۔ اور اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑا عجیب جواب دیا، اِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ، جو کوئی تقوی اختیار کرے گا اور صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے کبھی ضائع نہیں کرتے۔ یوسف علیہ السلام نے تقوی کو اپنایا، صبر کو اپنایا۔ صبر کیا ہے؟ کوئی تھپڑ مارے تو اس پر صبر کرنا نہیں، صبر کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ نفس جس تقاضے کو سامنے لے کر آئے اس تقاضے پر عمل نہ کرے، یہ سب سے بڑا صبر ہے۔ بزرگوں نے جو ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ملتے ہیں۔ یہ ٹوٹے ہوئے دل کون سے ہیں؟ نفس کسی چیز کی ترغیب دے، نفس کوئی چیز کروانا چاہیے اور بندہ نہ کرے۔ اب مثال کے طور پر یہ کھڑکی ہے، یہاں سے کوئی لڑکی نظر آتی ہو اور کوئی وہاں پر کھڑے ہو کر چھپ کر دیکھے، اور ایک کا نفس یہ بھی چاہے کہ میں نہ دیکھوں، اور نہ دیکھنے پر اسے جو تکلیف ہوتی ہے، جو دل ٹوٹتا گئے، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ جتنے عرش کے قریب گئے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ قریب اس بندے کے دل کے قریب ہو جاتے ہیں، دل ٹوٹا گناہ نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو سب سے بنیادی چیز تقوی، اور تقوی نام ہے خواہشات نفسانی کی مخالفت کرنے کا نام تقوی ہے۔ جب تقوی زندگی میں آئے گا اللہ تعالیٰ روزی کے دروازے کھول دیں گے۔ آج پوری دنیا پریشان روزی کے لیے، پیسوں کے لیے، گاڑی کے لیے، موبائل کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے بندے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، میں نے اپنے بڑوں کو فرماتے ہوئے سنا اپنے کانوں سے کہ ایک وقت بندے کی زندگی میں ایسا بھی آتا کہ تقوی کی بنیاد پر کہ اسے اپنی کسی خواہش کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی بھی نوبت نہیں آتی، دل میں چاہت پیدا ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے نواز دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس دنیا کو بنایا ہی ہے ایمان والے بندے کے لیے،
یہ ساری دنیا غلام ہے، یہ ساری دنیا غلام ہے تقوی والے کے لیے۔ اہل تقوی پر سکون، اہل تقوی کے لیے دنیا بھی جنت ہے۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، اہل تقوی کے لیے اس طرح کا معاملہ دنیا ہی میں ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کی شرارتوں سے پل پل حفاظت فرمائے، تقوی والی زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بس ایسا بنائے جیسے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، ورنہ کل بروز قیامت ہے ہی پھر خذوہ فاعتلوہ الی سواء السبیل یا الی سواء الجحیم، پکڑو اور منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ تو تقوی کے ساتھ زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر مراقبہ کرتے ہیں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ یہ سوچیں کہ میرا دل اللہ 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 کر رہا ہے۔ میں اللہ اللہ کیے جا رہا ہوں، میں اللہ اللہ کیے جا رہا ہوں، مزے زندگی کے لٹے جا رہا ہوں، میں اللہ اللہ کیے جا رہا ہوں۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔